اور میں آپ سے یہاں کہہ رہا ہوں، یہ بہت کنٹروورشیل بات ہے، میں کہہ رہا ہوں یہاں مودی کی حکومت کے باوجود اور مودی کی زندگی کے لیے آپ اسے پرائم منسٹر بنا دیے، تو بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہندوستان مسلمانوں کے لیے، ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان، یہ اگر اور 100 سال نریندر مودی یہاں رہ جائے تو بھی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ہندوستان پاکستان سے ہمیشہ اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں 2 بڑی تنظیمیں قائم ہوئیں، ایک جمعیت العلماء ہند تھی، دوسری RSS۔ جمعیت العلماء ہند کو مجاہدین آزادی نے بہت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ قائم کیا تھا کہ اپنے دیش کی خدمت کی جائے اور آزادی میں حصہ لیا جائے، اور اس کی ریپرزنٹیشن اس وقت اس دور کے عظیم علماء اور اسلامک دھارمک ودوان کر رہے تھے۔ دوسری طرف ایک تنظیم RSS قائم ہوئی جس کو 1925 میں ہیگواڈن نے قائم کیا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ 100 سالوں میں RSS دنیا کی سب سے عظیم الشان تنظیم بن گئی، آرگنائزیشن بن گئی، اور یہاں تک کہ اس نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کرنے میں بلا واسطہ یا بالواسطہ کامیابی حاصل کر دی۔ اور آخر ایسا کیا ہوا کہ مسلمانوں کی تنظیم سکڑ کر رہ گئیں، اور مسلمانوں کی تنظیمیں کہیں خاندانی اجارہ داری کا شکار ہو گئیں تو کہیں ان کے اندر ویژن اور مشن غائب ہو گیا اور وہ ایک محدود علاقے تک محدود ہو کر رہ گئیں۔ اس پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے پہلے ہم RSS اور جمعیت العلماء ہند کی تنظیم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جمعیت العلماء ہند کہ جہاں تک ممبران کا تعلق ہے تو 5 سے 10 لاکھ ممبران اردو ویب سائٹ کے مطابق بتائے جاتے ہیں۔ RSS کے ممبران 50 سے 60 لاکھ ہیں۔ جہاں تک برانچز کی بات ہے تو RSS کے برانچز پورے ہندوستان میں 56,859 ہیں، اور جمعیت العلماء ہند کے برانچز کی تعداد ان کی ویب سائٹ پر آپ کو نہیں ملے گی، مگر ہم مان لیتے ہیں کہ پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ میں ان کی برانچ ہے تو 28 تقریباً ہو جاتے ہیں، اور اگر ڈسٹرکوں کے اندر بھی مان لیا جائے، اضلاع کے اندر، تو تقریباً 100 اور 200 کے بیچ میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر 200 ہیں میکسیمم، اور وہاں پر 56,000 ہے۔ چنانچہ RSS نے پورے 100 سال کے اندر 21 ایفیلیٹ آرگنائزیشن بنائی۔ پولیٹکس میں BJP، بھارتیہ جنتا پارٹی، بھارتیہ کسان سنگھ، بھارتیہ مزدور سنگھ۔ ریلیجن، مذہب کی حفاظت اور اس کے پروپیگیشن کے لیے RSS نے وشو ہندو پریشد بنایا ہے، بھارتیہ یوا سیوا سنگھ بنایا ہے، ہندو سویم سیوک سنگھ ہے، سودیشی جاگرن منچ ہے، اور اس میں وشو ہندو پریشد کے سینٹرز پوری دنیا کے اندر تقریباً پائے جاتے ہیں۔ بہت ہی بڑی آرگنائزیشن ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کے میدان میں شکشا بھارتی، سرسوتی شیشو مندر، نرسری ودیا بھارتی وغیرہ وغیرہ۔ جمعیت العلماء ہند پر نظر ڈالیں تو پولیٹکس کے میدان میں جمعیت العلماء ہند کے پاس کوئی ونگ، کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ جمعیت العلماء ہند نے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ 3 مرتبہ اس کے صدر مولانا اسعد مدنی کانگریس کے تھرو MP رہ چکے ہیں۔ اسی طرح مولانا محمود مدنی صاحب ابھی تھوڑے سالوں پہلے ممبر پارلیمنٹ بننے کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ سیاست کے میدان میں جمعیت العلماء ہند کی یہ خدمات ہے۔ ریلیجن کے میدان میں جمعیت العلماء ہند کا کوئی ایسا ونگ، کوئی ایسا تحقیقی ادارہ، کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں ہے۔ وہ البتہ تحفظ سے شریعت یا ختم نبوت یا اصلاح معاشرہ کے موضوعات پر کانفرنس سے بہت زیادہ اور بہت سارے شہروں میں کرتے رہتے ہیں۔ اس میں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی دونوں کی جمعیت العلماء ہند برابر کی شریک رہی ہے۔ ایجوکیشن کے میدان میں جہاں پر ان کے پاس کئی بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں، جمعیت العلماء ہند کے پاس کوئی بھی اسکول نہیں ہے، کوئی بھی مدرسہ نہیں، کوئی بھی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ مان لیں کہ جمعیت العلماء ہند کے ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کے بھی سربراہان کی حیثیت سے ہمیشہ رہے ہیں، تو ہم جمعیت العلماء ہند کی ایجوکیشن کے معاملے میں دارالعلوم کی خدمات کو اگر شامل کر لیں تو اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔ بھارتیہ وچارا کیندرا یہ تھنک ٹینک ہے RSS کا۔ مسلمانوں کے پاس کوئی تھنک ٹینک ابھی تک نہیں ہے۔
البتہ ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز کے نام سے ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب نے قائم کیا تھا، لیکن وہ بھی اب زوال کا شکار ہے، وہ بھی ابھی خاندانی اجارہ داری کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی طرح آر ایس ایس نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہندو بھائیوں کے لیے بہت بڑی آرگنائزیشن بہت ساری بنائی ہیں، بلکہ انہوں نے دوسری کمیونٹی کے لیے بھی بنائی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سکھوں کے لیے بھی ان کے پاس ایک آرگنائزیشن ہے، راشٹریہ سکھ سنگت، اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے مسلم راشٹریہ منچ۔ گویا کہ آر ایس ایس مسلمانوں سے بھی سمواد، کمیونیکیشن اور کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، اسی طرح سکھوں سے بھی چاہتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے آرگنائزیشن کھڑی کرنے میں 100 سالوں میں کامیاب ہے، بلکہ دوسری کمیونٹیز سے اپروچ کرنے کے لیے بھی ان کے پاس آرگنائزیشن ہے، اور ایسی کوئی بھی آرگنائزیشن ہندوستانی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 100 سالوں کے اندر آر ایس ایس نے اتنا عظیم الشان انقلاب کیسے برپا کر دیا، اور آخر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہماری تنظیمیں سکڑ کر رہ گئیں یا وہ محدود ہو کر رہ گئیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، مگر آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ آر ایس ایس نے وہی فارمولہ استعمال کیا جو فارمولہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے، یعنی ایجوکیشن۔ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک مکے کے اندر نازل ہوا تھا، اس کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مسلمانوں نے جب اس پر عمل کیا، ایجوکیشن کو پرائرٹی دی، دینی عصری، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ دنیا کی تعلیم۔ دنیا کی آدھی آبادی پر مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، دنیا کی آدھی آبادی پر مسلمانوں کا پرچم لہرا رہا تھا۔ سیم فنڈا آر ایس ایس نے اپنایا۔ ودیا بھارتی نام کی آرگنائزیشن جو چلتی ہے، وہ آرگنائزیشن پورے ہندوستان میں اسکولوں کا جال بچھانے کے لیے آر ایس ایس کا کام کرتی ہے۔ چنانچہ 1990 میں 5000 اسکول، 2003 میں 14000 اسکول، جس کے اندر 10,70,000 بچے پڑھتے تھے، اور یہ بڑھ کر کے 2018 میں 24,396 اسکول ہو گئے، جس کے اندر 93,000 ٹیچرز پڑھاتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ کتنے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں اس میں؟ 4.5 کروڑ، 45 ملین اسٹوڈنٹس، 4.5 کروڑ۔ آپ مان لیں کہ یہ انفارمیشن غلط ہے، 4.5 کروڑ نہیں 2 کروڑ پڑھتے ہوں گے، 2 کروڑ نہیں 1 کروڑ تو پڑھتے ہی ہیں۔ 1 کروڑ آر ایس ایس کے اسکولوں میں پورے ہندوستان میں بچے پڑھ کر کے وہ کہاں جاتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آر ایس ایس کے اسکولوں سے نکلنے والے سارے بچے، کوئی آئی ایس بنتا ہے، کوئی آفیسر بنتا ہے، کوئی منسٹر بنتا ہے، کوئی چیف منسٹر بنتا ہے، کوئی وکیل بنتا ہے، کوئی جج بنتا ہے، یعنی کہ حکومت کے تمام شعبوں کے اندر ان 50 سالوں میں آر ایس ایس کے اسکول سے پڑھے ہوئے بچے ابھی موجود ہیں، جو آر ایس ایس کے نظریات کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ ان کو آر ایس ایس سے محبت ہے۔ اور آر ایس ایس سے محبت کیوں نہ ہو؟ جب آپ اپنے مدرسے سے نکلتے ہیں، قاسمی کہلاتے ہیں، اور آپ اپنے مادر علمی کے لیے بہت ہی محبت کے گیت گاتے ہیں، آپ ندوی کہلاتے ہیں، آپ عمری کہلاتے ہیں، آپ تیمی کہلاتے ہیں، آپ رحمانی کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی آر ایس ایس کا بچہ آر ایس ایس کے اسکول میں پڑھ کر کے نکلتا ہے تو وہ آر ایس ایس کے نظریات کا حامی کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ اس کو اپنے نظریات سے محبت ہو؟ آپ کو اپنے دین سے محبت ہے، ان کو اپنے دین سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ اس پر تو میں بحث نہیں کرنا چاہتا، مگر جب آدمی کسی اسکول میں پڑھتا ہے تو جس اسکول نے اس کو تعلیم دی، اس کو ایجوکیشن دی اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا، اس اسکول سے محبت اور اس اسکول سے قائم کرنے والے سے محبت یہ لازمی اور فطری ہے۔ چنانچہ آر ایس ایس نے پچھلے 100 سالوں میں اپنی تمام ایفیلیٹڈ آرگنائزیشن کے ذریعہ اور اپنے تمام اسکولوں کے ذریعہ جو پروڈکٹ پیدا کیا، یہ دیکھتے ہیں۔ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، ادر منسٹرز، چیف منسٹرز، ججز، آئی ایس، آئی پی ایس آفیسرز، الیکشن کمیشن کی آفیسز، سی بی آئی کے آفیسز، پولیس، آرمی۔ گویا کہ ہندوستان کی حکومت کا ایک بھی شعبہ نہیں جس کے اندر آر ایس ایس کے اسکولوں سے پڑھے ہوئے بچے یا آر ایس ایس کی آرگنائزیشن سے نکلے ہوئے لوگ موجود نہ ہوں۔ اب آئیے جمعیت علماء ہند کو دیکھتے ہیں کہ جمعیت العلماء ہند کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ جہاں تک جمعیت العلماء ہند کی
تعلیمی خدمات کا تعلق ہے دارالعلوم دیوبند کو اگر مان لیا جائے کہ جمعیت العلماء ہند کے سربراہان کے تحت آتی ہے، تو دارالعلوم دیوبند نے کیا پیدا کیا اور RSS کے اسکولوں نے کیا پیدا کیا، مقارنہ کر لیں۔ RSS کے اسکولوں نے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، منسٹرز، چیف منسٹر، ججز، IAS آفیسر، الیکشن کمیشن آفیسر وغیرہ وغیرہ، پولیس اور آرمی میں اپنے آدمی بھیج دیے۔ ہم نے بھی پیدا کیا، جمعیت العلماء ہند نے مدرسوں کے ٹیچرز پیدا کیے، امام پیدا کیے، مؤذن پیدا کیے، پیدائش کے وقت اذان کانوں میں دینے والے اور مرنے کے بعد جنازہ پڑھانے والے پیدا کیے، ٹریڈرز پیدا کیے جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، بیگ اور کارخانوں میں جو لڑکے کام کرتے ہیں وہ پیدا کیے، اسی طرح ڈیلی ویج ورکر پیدا کیے، اور بھی بہت سارے پروفیشن میں جمعیت العلماء ہند کے ممبران یا تو کام کرتے ہیں یا ان سے منسلک ہیں۔ یہ ہمارے پروڈکٹ تھے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے جب پروڈکٹ ایسے تھے اور ان کے پروڈکٹ جب ویسے تھے تو جو نتیجہ سامنے آنا چاہیے تو وہ نتیجہ سامنے آیا۔ اکنامکس میں جمعیت العلماء ہند کا پورا فوکس یہ رہتا ہے کہ جو فساد میں لوگ مارے گئے ہیں، جو ان کے گھر جلائے گئے ہیں، جو ارتھ کوئک میں، جو زلزلے میں متاثر ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، ان لوگوں کی مدد کی جائے، راشن کٹ بانٹا جائے۔ لیکن اقتصاد کے میدان میں RSS کا یہ اصول ہے کہ وہ اپنے اسکولوں کے ذریعہ اپنے پاؤں پر لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ نہ صرف یہ کہ ڈونیشن دینے کے لائق ہوں بلکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں آپ اپنا حصہ ادا کریں۔ ایک سرسری مطالعے سے آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ RSS کے ویژن اور مشن میں کیا فرق ہے اور ہماری جماعتوں کے اور ہماری تنظیموں کے ویژن اور مشن میں کیا فرق ہے۔ ہم ہمیشہ گورنمنٹ سے بھیک مانگنے پر فوکس کرتے ہیں، ہم ہمیشہ جو مجبور اور بے کس ہیں ان کو سہارا دینے پر فوکس کرتے ہیں، ہم اسکالرشپ دینے کو ہم دین کی خدمت سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ RSS یا RSS کی ایفیلیٹڈ تنظیمیں وہ اس پر فوکس نہیں کرتی، ان کا فوکس یہ ہے کہ تم تعلیم دے دو، وہ خود بخود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ کہیں ایک جگہ اگر فساد ہوتا ہے یا سیلاب آتا ہے یا زلزلہ آتا ہے تو جن کو ہم نے اسکولوں سے نکالا ہے، جو اچھی پوزیشنوں پر اور اپنے اقتصادی اور فائنینشیلی جو اسٹرانگ بن چکے ہیں، وہ خود بخود اپنے ایریا کے اندر محنت کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے۔ ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچ لیں کہ ہماری تھنکنگ، ہمارے ویژن اور مشن اور ان کے ویژن اور مشن میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ یہ وہی فرق ہے جو شروع کے اندر مسلمانوں کے اندر تھا۔ آج سے 1300-1400 سال پہلے دنیا کی قومیں فوکس کرتی تھی پیوند کاری پر، ہم نے فوکس کیا ایجوکیشن پہ۔ آج پھر وہ دور آ گیا ہے کہ وہ قومیں فوکس کرتی ہیں ایجوکیشن پر اور ہم لوگ فوکس کرتے ہیں ریلیف پر۔ We don't have any vision, any mission for our community۔ اب آئیے ہم ان دونوں تنظیموں کے آرگنائزیشنل اسٹرکچر پر بھی تھوڑی سی نظر ڈال لیں، اس سے آپ کو چند مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ RSS کو قائم کرنے کے بعد ہیگواڈ اس کے پریزیڈنٹ رہے، اس کے بعد گولوالکر، مدھوکر، راجندرا سنگھ، سدرشن اور ابھی موہن بھاگوت۔ 100 سالوں میں 2 2 4 5 تقریباً 5 اس کے چیف رہے ہیں RSS کے۔ RSS کے چیف بننے کے لیے یا RSS کے پرچارک بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پوری دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف RSS کے لیے آپ کام کریں پورے اخلاص کے ساتھ، تب آپ RSS کے پرچارک یا اس کے پوزیشن ہولڈر بن سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ موہن بھاگوت یا گوالکر یا سدرشن یہ سب کے سب اپنے آرگنائزیشن کے لیے اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے دنیا کی ساری آشائشوں اور آراموں کو چھوڑ کر کے انہوں نے اپنی آرگنائزیشن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ آئیے دیکھتے ہیں جمعیت العلماء ہند فریڈم فائٹرز نے ان کو قائم کیا، اس کے بعد میں مولانا حسین احمد مدنی اس کے پریزیڈنٹ بنے اور ان کے پریزیڈنٹ کرنے کے بعد یہ اتنی زبردست وائٹل اور ایکٹیو تنظیم جو مسلمانوں کے لیے بنی تھی ایک خاندان کی اجارہ داری میں قید ہو کر رہ گئی۔ چنانچہ مولانا حسین مدنی کے بعد مولانا اسعد مدنی بنے جو 3 مرتبہ ممبر پارلیمنٹ بننے میں کامیاب رہے، یہ ان کی کامیابی تھی۔ اس کے بعد مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی نے اس تنظیم کو بانٹ دیا اور مولانا محمود مدنی بھی
اپنے سیاسی مقصد یعنی ایک مرتبہ MP بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو آخر فرق کیا ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی تنظیم بنتی ہے تو وہ تنظیم کسی خاندان کی ترقی اور اس کی کامیابی کے لیے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، جب وہ ایک خاندان کے لیے کام کرنا شروع کرے گی تو پھر اس کا ویژن اور اس کا مشن اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز اس بات پر مرکوز ہوگی کہ کس طرح اس کے پریزیڈنٹ یا اس کے پوزیشنز ہولڈرز کو دنیا کے اندر نام و نمود پیدا ہو، شہرت ہو، اور ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کی ذمہ دار ہمارے وہ قائدین ہیں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے امت کی اتنی بڑی بڑی تنظیموں اور اتنی بڑی بڑی آرگنائزیشن کا استعمال کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ آپ اور ہم ان کو اپنا قائد مانتے ہیں، ان کو ڈونیشن دیتے ہیں، ان کو عطیہ زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہیں، اور ان کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے قائد ہیں۔ جب ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ان کو سپورٹ مل رہا ہے۔ کون انسان یہ چاہے گا کہ ہمیں سپورٹ ملے اور ہم اپنے ذاتی آکانکشاؤں اور اپنے ذاتی امبیشنز کے لیے ہم کام نہ کریں؟ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی غلطی نہیں، یہ غلطی عوام کی ہے اور ہماری اور آپ کی ہے۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ حل بہت آسان ہے اور مشکل بھی۔ آسان اس لیے ہے کہ آج بھی آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اور مشکل اس لیے ہے کہ اس سے آپ کی ذاتی مفادات پر اثر پڑے گا۔ مشکل اس لیے ہے کہ اس سے آپ کے ان نظریات پر اثر پڑے گا جن نظریات کو علماء نے اور پچھلے کئی صدیوں میں آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا ہے، ان نظریات پر آپ اثر پڑے گا، اس لیے یہ مشکل بھی ہے۔ آئیے تعلیمی انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تعلیمی انقلاب برپا کیجیے، اگلے 50 سالوں کے اندر آپ کی سچویشن بدل جائے گی۔ چنانچہ جتنے بھی ہندوستان کے اندر مساجد ہیں ان سارے مساجد کو آپ صفہ کے مدرسے کے اندر تبدیل کر دیجیے، اور اس میں اسکول اور مدرسے کی تفریق مت کیجیے۔ اس کے اندر کوچنگ سینٹر کھولیے، اس کے اندر CBSE کے نصاب کے مطابق اسکولز چلائیے، نرسری اسکولز چلائیے، اس کے علاوہ میٹرکولیشن اسکولز چلائیے۔ آپ کمپیوٹر کے سینٹرز اپنے مسجدوں کے اندر کھول دیں، یعنی کہ مساجد کا جو اتنا بڑا نظام آپ کے پاس ہے، ان ساری مساجد کے اندر اگر آپ ایجوکیشنل ہب کے طور پر کام کرنا شروع کریں گے تو بغیر خرچہ کیے ہوئے اور تھوڑی سی امداد کے بعد پورے ہندوستان میں ایک زبردست تعلیمی انقلاب ہم برپا کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی مدارس آپ کے ہندوستان کے اندر موجود ہیں ان مدارس کے نصاب میں تبدیلی پیدا کیجیے، چاہے اس کے لیے اس کے محتمم اور اس کے ناظم صاحب ریڈی ہوں یا نہ ریڈی ہوں۔ اگر وہ ریڈی نہیں ہیں تو ان کو چندے دینا، ان کو زکوٰۃ دینا آج سے بند کر دیجیے، کل سے چینجز آنا شروع ہو جائیں گے۔ ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، ہم چندے دیتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، اسی لیے وہ ہمارے ساتھ اور ہماری قوم کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ نمبر 3، جب تک ہم اور آپ آگے نہیں بڑھیں گے اور جو لوگ تعلیم کے میدان میں کام نہیں کرتے، جن کے پاس اپنا ویژن اور مشن نہیں، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، ان کو اسٹیج سے اتار کر کے نیچے پھینکیں اور بولیں کہ ہمیں اپنے دیش کے لیے اور اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے۔ اور جو لوگ اپنی قوم کے لیے اور اپنے دیش کے لیے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کو ڈونیشن دینا، ان کو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے دینا آج سے بند کر دیجئے۔ دیکھیے کہ آپ کو تھوڑے دنوں کے بعد چینجز نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ مگر کیا ہم اور آپ یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ سوچیے اور سوچتے رہیے۔ یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ سوچنے کا بھی وقت نہ تو ہمارے پاس ہوگا نہ آپ کے پاس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔